والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ شرائط، فرائض، یہ چیزیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ نماز کی شرائط اور نماز کی فرائض۔ شرائط 6 تھیں جو میں پچھلے سے پچھلے اتوار بیان کی تھی، اور فرائض 7 ہیں۔ شرائط ہیں جی، سب سے پہلے طہارت ہے، اس کے بعد استقبال قبلہ ہے، ستر عورت ہے یعنی بدن چھپانا، پھر وقت ہے، پھر نیت ہے، اور پھر تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ 6 شرطیں ہیں، اور فرائض جو ہیں وہ 7 ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ خیرہ یعنی آخری رکعت میں بیٹھنا، اور خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنا۔ یہ 7 فرائض ہیں۔ آج ہم نماز کے واجبات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ واجب جو ہوتا ہے اس کو چھوڑنے سے وہ سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ واجب اگر بھولے سے نماز کا جو واجب ہے اس کو ترک کر دیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو پھر اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اب اس میں مختلف واجبات ہیں۔ سب سے پہلا واجب تو یہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ تکبیر میں اللہ اکبر کہنا، یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر کہنا ہی واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ ویسے تعظیم کے دوسرے الفاظ کریں گے تو اس سے نماز شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ آپ نے واجب ترک کیا تو آپ کی نماز تھوڑی مکمل نہیں ہوگی، آپ کو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نماز آپ کی شروع ہو جائے گی۔ جیسے اللہ اکبر کی جگہ کوئی اللہ اعظم کہہ دیتا ہے، اللہ کبیر یا اللہ عظیم کہہ دیتا ہے، تو ان الفاظ سے بھی نماز تو شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ واجب ترک کر دیا، واجب تھا اللہ اکبر کہنا تو واجب چھوڑ دیا تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ پھر اس میں دوسرا واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کم از کم 3 آیتیں پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہ واجب ویسے مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ فرائض میں قرات ہم نے پڑھا ہے کہ مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، یعنی 1 آیت کم از کم ہر رکعت میں پڑھنا، یہ فرض درجے کی اس کی مقدار ہے۔ لیکن فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب درجے کا ہے۔ اس میں بھی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ اگر تو جان بوجھ کے چھوڑے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے رہ جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح تعدیل ارکان یہ بھی واجب ہیں، یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، نماز کا ہر رکن مطمئن ہو کر اطمینان سے ادا کرنا۔ جیسے وہ رکوع والی مثال ہم دے چکے ہیں، رکوع اور سجدے والی، کہ رکوع سے اٹھتے وقت لوگ سیدھی کمر نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ جو کرتے ہیں یہ بھی واجب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ کیونکہ واجب کی خلاف ورزی اس طرح ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہیں، اس نے وہ جو قومہ رکوع سے اٹھنا جو تھا اس کو اچھے طریقے سے اطمینان سے ادا نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ اگلے سجدے میں چلا گیا، تو یہ اس نے واجب کا ترک کیا۔ تو اس طرح کرنا بھی، اور یہ اکثر ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے، رکوع سے اٹھ کے اور سجدے سے اٹھ کے لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ ہی اگلے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ واجب ہے۔ پھر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، اس میں دوسری رکعت پر جو ہم بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو اب اس کے لیے یہ صحیح نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ واپس لوٹے نیچے، بلکہ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ آخری رکعت تک مکمل کرے، پھر آخر میں جا کے سجدہ سہو کر دے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب اگر امام سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی اس نے دوسری پہ بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کئی مقتدی جو ہے وہ پیچھے سے لقمہ دے رہے ہوتے ہیں امام کو
سبحان اللہ یا اللہ اکبر کی آوازیں لگا رہے، یہ لقمہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت جب امام مکمل کھڑا ہو گیا، دوسری پہ بیٹھنا تھا وہ بیٹھا نہیں بلکہ مکمل کھڑا ہو گیا، اب اس کو لقمہ نہیں دیں گے۔ جس نے لقمہ دیا اس کی نماز تو گئی، اور اگر امام نے اس کا لقمہ لے کے نیچے بیٹھ گیا تو وہ سب کی نماز چلی گئی۔ اب وہ لقمہ قبول کر ہی نہیں سکتا، وہ لقمہ دینے کا محل ہی نہیں ہے۔ اس نے جو لقمہ دیا وہ بے محل لقمہ تھا، تو لقمہ دینے والی کی تو نماز چلی گئی، لیکن اگر امام نے اس کا لقمہ قبول کر کے وہ نیچے بیٹھ گیا امام، تو پھر سب کی نماز ہی چلی جائے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ لقمہ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب ابھی مکمل کھڑا نہیں ہوا، ابھی بیٹھنے کے قریب ہی ہے، تو اس وقت مقتدیوں کو جائز ہے کہ وہ لقمہ دیں تاکہ امام اسی وقت بیٹھ جائے۔ لیکن اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو اب کوئی بھی پیچھے سے لقمہ نہ دے، کیونکہ لقمہ دینے سے اس کی اپنی نماز تو جائے گی، اور اگر امام اس کا لقمہ قبول کر لے گا تو پھر سب کی نماز چلی جائے گی۔ اس میں احتیاط کی خاصی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلام کے اندر السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں، اس میں السلام کا لفظ بولنا یہ واجب ہے۔ السلام کا لفظ 2 مرتبہ بولنا، یعنی دائیں جانب جب پھیرتے ہیں پھر بائیں جانب، تو السلام کا لفظ بولنا واجب ہے، اور علیکم جو کہتے ہیں وہ سنت درجے کا ہے۔ تو السلام علیکم مکمل ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم واجب بھی ادا کر دیتے ہیں اور اس میں سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو السلام کا لفظ بولنا واجب ہے اور علیکم کا لفظ بولنا سنت درجے کا ہے۔ پھر وطر پڑھتے ہیں ہم تو اس میں قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا، یعنی جو اللہ اکبر تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے۔ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے، ہاتھ اٹھانا کانوں تک وہ سنت ہے، لیکن اللہ اکبر تکبیر کہنا وہ واجب ہے، اور اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ قنوت کسی کو یاد نہیں رہا اور وہ رکوع میں چلا گیا اللہ اکبر کہہ کے، تو اب اگر اس کو یاد آ جائے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو واپس اور قنوت مکمل کرے، اور بعد میں سجدہ سہو کر دے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ واپس نہیں آتا بلکہ آگے سجدے کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے کہ آخر میں جا کے سجدہ سہو کر دے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس وقت التحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ 2 سجدے کر کے پھر بعد میں تحیات مکمل ربی جعلنی تک پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے احتیاط کی حاجت ہوتی ہے کہ جو بعد میں شامل ہوتے ہیں آ کے۔ ایک تو ہے کہ لوگ پہلے سے شامل ہیں، پہلی رکعت سے امام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو 1-2 رکعت کے بعد آئے ہیں، تو اب جب آخر میں سجدہ سہو کے لیے امام سلام پھیرے گا تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں یہ سلام نہیں پھیریں گے، یہ بالکل سیدھے ہی بیٹھے رہیں گے۔ جب امام سجدہ کرے گا تو یہ سجدے میں شامل ہو جائیں گے، یہ سلام نہیں پھیریں گے۔ سلام صرف وہی پھیرے گا جو شروع سے پہلی رکعت سے امام کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ سلام نہیں پھیریں گے۔ پھر اس میں قرات کے حوالے سے تو میں نے عرض کر دی کہ 3 آیتیں جو ہے وہ کم از کم پڑھنا، 3 آیتیں چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو ان 3 آیتوں کی برابر ہو جائے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم کوئی پڑھے گا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ کم از کم جیسے ان آتینا آپ مثال کے طور پر لے لیں، کم از کم اتنی چھوٹی صورت جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے کم اگر کوئی قرات کرتا ہے تو اس کی وہ قرات پوری نہیں ہوگی، اس کی قرات مانی نہیں جائے گی۔ پھر اسی طرح ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا اور فاصلہ نہ آنا۔ اگر دوسری رکعت پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ دیا، اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے۔ اگر اس نے آگے درود شروع کر دیا تو اب بھی اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اگلے فرض میں تاخیر کی ہے۔ یہ چیز واجب ہے کہ ہر فرض اپنی جگہ پر ہو اور اپنے ٹائم پہ ہو، اور ہر واجب اپنے ٹائم پہ ہو۔ 2 فرضوں کے درمیان یا 2 واجبوں کے درمیان کسی دوسری چیز کا فاصلہ نہ آئے، بلکہ ہر چیز اپنے اپنے ٹائم پہ مکمل ادا ہو۔ اگر دوسری پہ بیٹھا تھا تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ تک مکمل پڑھ لیا، اب اس کے لیے حکم تھا کہ فوراً کھڑا ہو جائے، لیکن اس نے آگے درود شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنے اگلے فرض کے اندر تاخیر کر دی، اس کا اگلا فرض جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا، اس کی تاخیر ہو گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
ورنہ پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ کوئی سوال ذہن میں ہو واجبات یا کسی بھی حوالے سے نماز کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم دعا کرتے ہیں۔ وہ بھی ہو جاتا ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਾਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇਮਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਾਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਹੋਏਗੀ ਨਮਾਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਸੁਨਨਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਸੁਨਨਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰੇ, ਫਿਰ ਸਜਦੇ करे, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ दे। ضروری نہیں ہے لیکن خلاف سنت ہے اگر بغیر سلام پھیرے کوئی سجدے کرے گا تو۔ جی نہیں، واجب جڑی چیز ہوندی ہے نا، مطلب جویں میں تشہد والا واجب میرے ذہن چ نکل گیا، میں یاد کرنا ہے، میں یاد نہیں آ رہا کہ میں کی دسنا ہے۔ تشہد پڑھنا یعنی التحیات للہ تو لے کے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، اندہ ہر لفظ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی کسی در آئیے گا تو اندہ واجب ادا نہیں ہوئے گا۔ اور پھر دوسرا آواز دے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ اینی آواز نال پڑھنا کہ کم از کم اپنے کان سن لین، اے بھی واجب ہے۔ اگر انہیں صرف اینا پڑھیا کہ انہوں پتہ چلتا پیا کہ میں پڑھنا ہوں، منہ ہلن ڈیا، انہوں پتہ ہے کہ میں پڑھن ڈیا ہوں، لیکن انہوں یہ نہیں پتا کہ کی پڑھنا پیا، انہوں کنا تک آواز نہیں آ رہی، تو اندھی بھی نماز نہیں ہوئے گی۔ اے واجب ہے کہ کم از کم اینی آواز نال تکبیراں یا اینی آواز نال وہ قرات کرے، اتحیات پڑھے کہ اندھے اپنے کنا تک آواز آئیے۔ اور جڑا حاج صاحب نے مسئلہ پوچھا اندھے وچ اے وے کہ چونکہ یہ واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو اگر امام کھڑا ہوئیے تو اندہ یہ پورا نہیں ہویا، تو اندے لیے ضروری ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک مکمل اپنا پڑھ کے پھر کھڑا ہوئے امام، اگرچہ امام کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن باقی جہڑیاں صورتاں نے جویں تسبیحاں نے رکوع دیاں یا سجدے دیاں، انہاں وچ اگر انہیں یہ تین نہیں پڑھیاں تو امام کھڑا ہو گیا تو پھر اندے وچ حکم ہے کہ اپنیاں مکمل نہ کرے بلکہ ڈائریکٹ امام دے نال ہی کھڑا ہو جائے۔ لیکن اے اتحیات والی صورت چونکہ واجب ہے انہوں پڑھنا، تو یہ واجب نہیں چھاڑ سکتا، اپنا مکمل کرے گا واجب، پھر امام دے نال جا کے مل جائے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی، لوگ کھڑے ہو جاندے نے امام دے نال ہی، تو وہ انہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پڑھنا واجب ہے، تو وہ اپنا مکمل کرے گا واجب تو پھر امام دے نال کھڑا ہوئے۔ اتنا ٹائم تیسری رکعت چ امام کھلو ہی جاندہ ہے کہ مکمل کر سکے بندہ آسانی دے نال، وہ تھوڑے ایک دو لفظوں کا ہی فرق ہوتا ہے، تو وہ پڑھ لے بندہ آسانی دے نال تو ہی مل جاتا ہے اگلی رکعت جا کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔
ہم سب کو خلوص کے ساتھ اچھے طریقے سے پانچوں نمازیں بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔